بانی میو یوتھ فورم جناب ڈاکٹر محمد اسحاق صاحب، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آپ سب سے کھڑے ہو کر انہیں استقبال کریں۔ پیچھے رہنے سسری سنوں کریاں کا اسحاق میو، اسحاق میو، میو یوتھ، میو یوتھ، میو یوتھ، میو یوتھ، اسحاق میو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے منتظم صاحبان، پاکستان میو یوتھ فورم ضلع قصور کے صدر انجینئر محمد امین صاحب، جناب محترم حفیظ میو صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان میو یوتھ فورم ضلع قصور، پاکستان میو یوتھ فورم ضلع لاہور کے آفس بیررز اور برادری کے انتہائی معزز اور محسن چودھری علی محمد صاحب، چودھری محمد ریاض صاحب، چودھری محمد اقبال صاحب، طارق ایڈوکیٹ صاحب، جناب ساجد ابراہیم صاحب، جناب حکیم نور محمد صاحب، جناب چودھری محمد یعقوب صاحب، نمبردار صاحبان اور میرے انتہائی قابل احترام میو نوجوان سپوتو، سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کے عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، اور میں اسی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہماری 25-30 سال پرانی سوچوں کو آج ایک عملی شکل دی ہے اور یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ یہاں پر قصور کے مختلف گاؤں اور دیہاتوں اور قصور شہر سے نوجوان، زندہ قوم کے جوان، میو سپوت، میو نوجوان یہاں یوتھ موجود ہے، اور میں اس کو اس پروگرام کی سب سے بڑی کامیابی سمجھتا ہوں۔ ظاہر ہے برادری کے ہم نے جلسے کیے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے کہ جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے تھے، لیکن شاید کمی اس بات کی تھی جس کو آپ نے پورا کر دیا ہے کہ آج اس محفل کے اندر، اس جگہ کے اندر مجھے یہ بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں پر میو نوجوان طبقوں کی اکثریت کے ساتھ یہ میو نوجوان موجود ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی کسی قوم کی تقدیر بدلنی ہو، کسی قوم کے اندر تبدیلی لانی ہو، کسی قوم کے اندر آپ اندھیروں کو ختم کرنا چاہتے ہو، آپ جہالت کو ختم کرنا چاہتے ہو، یاد رکھو میرا سبق، یاد رکھو میری بات، اس نوجوان قوم کے طبقے کی طرف دیکھو، کیونکہ یہی نوجوان طبقہ کل کو اس قوم کی مقدر کا ستارہ ہوتا ہے۔ مت تعداد کی طرف دیکھیں، مت کرسیوں کی طرف دیکھیں، اپنی سوچ کو مثبت کیجئے۔ مثبت سوچ کیا ہوتی ہے؟ مثبت سوچ یہ ہے کہ ایک تو ہم یہ بات دیکھا کہ جو دھوپ پہ پڑے لوں اور جی اتنی کرسی خالی پڑی، ہاں مثبت سوچ میرا بھائی ای رہے کہ ہم دیکھا کہ ہی سے لے کر ہون تک سٹیج پر پڑو اور بہت زیادہ تعداد میں نوجوان موجودہ۔ مثبت سوچی ہے، ہمیشہ ہی مثبت سوچ کو مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ نیگیٹزم، منفی سوچ، لیگ پولنگ، تنقید، کردار کشی، یہ تو 64 سال سے کر کے ہمارے نوجوانوں کے اندر ہم نے یقین کرو اتنا نیگیٹو میسج دیو ہے کہ وہ شاید مثبت باتیں نے تلاش کرتا رہا کہ ہماری برادری کے اندر کیا مثبت بات بھی موجود ہے، اور یقیناً بات موجود، ہاں مثبت۔ میرا دوست نے ذکر نہ کرو،
म्यो रवायात को, और हिन चूंकि कसूर का नौजवान भी मौजूद हाँ, मैं जरूर चाहूंगा कि जैसे इकबाल साहब ने हीन खड़ा होकर कही और उन्होंने जिक्र करो कहा बात को कि जी म्यो जो रवायत थी उनमें एक रवायत ये है कि कजन मैरिजेस ना हो वे चाचा ताउन के मामा फूफी के रिश्ता ना करे हो। और यहाँ पे मैंने तहकीक करी बाकायदा, और यह तहकीक के बाद मैं आप लोग बताना चाहूँ, और मैं कई दफा कहूँ यह बात ने कि हमारा बुजुर्ग कोई पीएचडी डॉक्टर ना हा, कोई साइंसदान ना हा, लेकिन उनको जो तरीका है रिश्तान को हो, जो तरीका उन्होंने बेसिक एक थीम जो है वो मुकर्रर कर रखी, वो आज की जदीद साइंस, मैं 21वीं सदी की बात कर रहा हूं, मैं आज का महीना आज की तारीख की बात कर रहा हूं, यह बात डिक्लेयर कर चुकी है कि अगर आप चाहो कि आपकी नस्ल ज़हीन होवे, अगर आप चाहो कि आपका बच्चा आगे बढ़ के मैदान में कम्पीट करा, अगर आप चाहो कि आपके अंदर मजजूब बच्चा ना पैदा हुआ, अगर आप चाहो कि आपके अंदर अपाहज लोग पैदा ना हो, अगर आप चाहो कि आप मौरूसी मराज को शिकार ना हो, तो याद रखियो कि फिर वो कई सदीन की पुरानी हमारी रवायत जो म्यो रवायत थी, और चाहे आज लेटेस्ट साइंस और बायोलॉजी प्रूव कर रही है, मेडिकल साइंस ने प्रूव कर दिया है कि कजन मैरिजेस के नतीजा के अंदर मामा फूफी और चाचा ताऊ के जब रिश्ता करोगे तो याद रखियो जो नस्ल है वो कम असल भी होती जाएगी और साथ साथ वो ज़हीन भी ना हो सके और मौरूसी बीमारी को शिकार हो जाएगी। हमारी रवायत कहा ही, हमारी रवायत ही कि हमारे ये भी दोस्त ने जिक्र करो कि हमारे दरमियान रिश्तान को अब एहतराम ना रहो, क्योंकि हमने यही मुआशरा के अंदर जो है आंख उठाई और आंख खोली, जहां पे ना कोई माँ को एहतराम करे, हमारा मुआशरे के अंदर ये चीज नहीं। मुझे याद है अभी तक कि हम अपने बुजुर्गों से ये बात सुने हा कि अगर कोई बहन बेटी कभी भी यह बात की जरूरत ना कर रही कि लूगड़ा में लिपटी उस बुजुर्ग के पीछे गुजर जात रही, अपनी शर्म हया, अपनी तकरीम, अपना तकद्दुस वह हमेशा बरकरार रही, और कभी आज तक हमारी तारीख में कोई बहू अपना ससुर के सामने शर्म हया की वजह से बैठ नहीं, मैं गलत बात ना करो, सफेद दाढ़ी वाला बैठा और ढोल ढमक का हमारा कल्चर ना है, ताऊस और रुबाब आखिर ना है, हम एक जवाकिश कौम हाँ, हमने एक तारीख रकम करी है, हम एक जहादी कौम हाँ, हम वो लोग हाँ जिन्होंने अपनी अना के लिए, अपनी आजादी के लिए हमने हमेशा 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 अपनी इज्जतदारी की पासदारी के लिए हमने हुक्मरानों को हमेशा मुकाबला करो, हमेशा मेवात की तारीख है। और अकबर का जो नौरतनहा जामे पूरे बर्रे सगीर सुवा ने छोरी चुन चुन के लिए सब कबीलान सु इस तारीख की बात कर रहा हूं मैं हमें कोई मुबालगा नहीं ना कर रहा हूं। वह अकबर बादशाह नु अगर कायल ने रिश्ता ना दिया तो वह आपका बुजुर्ग आपकी कौम ही। और मैं आपको यह भी कहते चलूं कि मेवात की तारीख है कि पूरे मेवात में आज भी चला जाओ, हमने तो हीन को पानी पी पी के आज हम 90% जेलन में हाँ। मेवात की तारीख है कि वो अपने फैसला ने परे और पंचायत में हल करे हाँ। मेवात की तारीख है कि वो कभी भी भून तलाक की शरह नहीं, तलाक की शरह नहीं। मैं यह आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूं। क्यों? या मारे कि तलाक एक गुनाह है कबीरा मेवात न समझो जाए, और हुन रिश्ता ऐसे ना हो गया, हुन का नौजवान ये ना करे कि मैं छोरी देखना चाहूं हूं या मैं गाड़ी लेना चाहूं हूं। ये तो किस्मती बात है, रिज़्क़ तो खुदा के हाथ में है। यतीमन ने भी अब्बास का तो बहुत ऊपर ले जावे है। कदी काई की कमाई के ऊपर कोई इंसान तरक्की ना करे, याद रखियो। जो आदमी काई का माल, काई की जेब के ऊपर, काई की इज्जत के ऊपर जो है नजर रखे, याद रखियो कभी भी मुआशरे के अंदर बाइज्जत मुकाम ना हासिल कर सके। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूं कि रिश्ता नाता ऐसे हो गया कि कस की छोरी कस को छोरा, दैट्स ऑल।
اور یا سے زیادہ کوئی نہ ہوئی کہ کس کی چھوڑی ہے. میں نے خود اپنی آنکھن میں یہ دیکھا جب میں نے ہوش سنبھالی ہی پیدائش کے بعد کہ ہمارے خون چوباران میں اور بھی میں رہ کرے بنگاڑی میں تو یہ ایک انتہائی کاڑی عورت میں وہی دانت بھی ہوتا بڑھا ہوا ہے اور آپ یقین کرو وہ کو انتہائی خوبصورت دولہا ہو یہ, لیکن وہ کی عزت وہ کی تکریم وہ پوری باخر میں یہ ہمارے کری جاوے ہی کہ ای فلاں کی بیٹی ہے, ای فلاں کی سپوت ہے. ہون میں یار ای نہ ہو کہ آپ کا قلعہ کتنا ہاں اب وہ تو ہیرا منڈی کے لوگن کا بھی ابھی ہے دولت. ہون میں یار ہی نہ ہو کہ آپ کس گاڑی میں سفر کرتے ہیں, آپ نے فروٹ سے وہ پجارو بنائی ہے پراڈو, آپ نے کسی کا مال لوٹا ہے. وہاں یہ تھا کہ یہ کس شخص کا, کس فرد کا, کس فیملی کا یہ بچہ ہے. وہاں پہ معیار صرف اور صرف یہی تھا. حفیظ صاحب آپ ذرا تھوڑی سی اب خاموشی اختیار نہ کرو, نہ چاہ کہیں بھگی جا رہی ہے, ایک منٹ آپ بیٹھو. یہ بالکل معیار نہ ہو. اور روایت کہا ہی اور روایتی ہی کہ ہمارا گاون میں صرف میں نہ بسے ہا ہون ہمارا خدمتگار, جن میں میراثی خدمتگار بھی شامل ہے, جن میں نائی خدمتگار بھی شامل ہے, جن میں نٹ بھی شامل ہے, جن میں گوجر برادری بھی شامل ہی, جن میں بڑیاں بھی رہ گیا, ہندو بھی رہ, سکھ بھی رہ گیا کئی. لیکن ہون میو نوجوان میں آپ نے میسج دینا چاہوں, آپ نے بیٹا یہ پیغام دینا چاہوں, اگر آپ کی رگن کے اندر میو خون موجود ہے تو یا میں آپ نے بتانا چاہوں کہ وہ گوجرن کی بیٹی بھی اپنی بیٹی سمجھے ہاں, کبھی ہو ہی نہ سکے ہو. اور بلکہ ہوئے کہا ہو کہ اگر کہیں دور دراز جا کے کئی غیر میوں کی بچی کے گاؤں میں شادی ہوئے ہی, اور اگر کوئی حسن اتفاق سو او شخص جو وہ گاؤں کے ساتھ تعلق اور میو ہو, او اگر غیر میو کی بچی کے بارے میں علم راکھے ہو تو وہاں پہ فرض ہو او جاوے ہو وہاں کے سر پہ ہاتھ رکھے اور والو باقاعدہ طور پہ جو بھیٹ بڑے ہی دیکھ بڑے ہی والو دیکھ آوے. ای بھی میو کیوں جی کوئی آپ پتہ ہو میو روایتان کو ہے؟ چاچا جی پتہ ہے آپ اسٹیج پہ بول نہ رہا تو کون بتائے گو. اور روایتی نہیں کہ چمچہ گیری کرو, روایتی نہیں کہ وڈیرن کا دروازہ نہ کھولو, روایتی نہیں کہ وقت کے حکمرانوں سے تلوار نہ چاٹو, روایتی نہیں اون کہ ہم نے جی سر کہو. یہ تو ہند کی روایت ہے کہ جب انگریز ہند قابض ہو تو ہند یونینسٹنٹ کی حکومتی جا علاقہ میں تحریر زمین ہاں کس کی یونینسٹنٹ کی, کس کی حکومتی مرگا, کس کی حکومتی یونینسٹ جو پاکستان کے مخالف تھے, جنہوں نے ایڈی چوٹی سے پاکستان کی مخالفت کی, جنہوں نے یہاں پر لاکل اور مہاجر کا جو بات کرتے ہیں انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی. لیکن آپ نے کیا کیا جب 1946 کے انتخابات ہوئے جس میں ایک ہی لیڈر تھا, اس لیڈر کا نام تھا قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ. سب کہیے رحمت اللہ علیہ. اگر آپ نہ کرو گے بات تو پھر میں بات بند کر دوں گا. کہو رحمت اللہ علیہ. قائد اعظم بیٹا ادھر دیکھو, قائد اعظم محمد علی جناح. اگر آپ نے یہاں نہیں بیٹھنا تو آپ بیٹا یہاں جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. قائد اعظم محمد علی جناح, میں آپ سے کہنا ہی چاہوں ہوں کہ پہلی بات ہے نوجوانوں نے اپنی تاریخ سو پتہ ہونا چاہیے. اور کون بتائے گو یہ ہمارے اوپر قرض ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو سفید داڑھی والا ہوگا ہاں اور جن کے سفید باڑ ہوگا ہاں. اگر انہوں نے کچھ تاریخ کے بارے میں اچھی روایات کے بارے میں پتہ ہے, اگر یہ قرض اپنی زندگی میں نہ اتارو گا تو یاد رکھیو کہ روز قیامت کی نوجوان نسل ہی ضرور کہے گی کہ تم نے ہمارا حق ادا نہ کرو. انہوں بتاؤ کہ اچھی روایات کہا ہی آپ نے کہا کرو قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ
قائد اعظم محمد علی جناح، یہ تاریخ ہے، ہسٹری بتا رہا ہوں، کبھی بھی انہیں میوات کو دورہ نہ کرو ہو۔ آپ جانتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کو؟ نوجوان جانتے ہو؟ تو آواز کی نہ ہاری پھر، اگر میو ہو تو آواز نکالو، جانتے ہو؟ تو میوات کے اندر چودھری یاسین بہت بڑا چودھری میوات مانے ہی، لیکن وابقتی یونس پارٹی کے اندر ہو۔ قائد اعظم نے اپنے ایک ساتھی کے ذریعے، نوازادہ غضنفر علی خان کے ذریعے آواز دی میواتیوں کو کہ ایسا ملک بنانا چاہتا ہوں، ایسا وطن بنانا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ میری آواز کے ساتھ آواز دیتے ہو؟ تو میوات کے ساتھ آواز کیا آئی؟ میوات سے یہ آواز آئی کہ اے قائد اعظم محمد علی جناح، تو یہاں آیا تو نہیں ہے لیکن پاکستان کی خاطر انشاءاللہ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اور اس کا ثبوت کیا دیا پھر؟ اس کا ثبوت یہ دیا کہ جب وہاں پہ الیکشنز ہوئے، اور سنو، ڈھول دھمکے کی پیداوار ہم نہیں ہیں۔ جب وہاں پہ 1946 میں الیکشن ہوئے، ان علاقوں میں مسلم لیگ ہاری تھی، اور آپ کے میوات کے علاقوں میں 2 کینڈیڈیٹ تھے مسلم لیگ کے۔ ایک کا نام تھا مولوی احمد جان، مولوی محمد جان بھی اس کو کہتے ہیں۔ کیا نام تھا؟ دوسرے کا نام تھا چودھری مہتاب۔ کیا نام تھا؟ کس کے ٹکٹ پہ تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح والی مسلم لیگ کے ٹکٹ سے۔ اور تاریخ ہے یہ، اس کو کوئی گماشتہ مٹا نہیں سکتا۔ میں تاریخ کو مسح کرنے والا اس بات کو نہیں مٹا سکتا کہ میو قوم کے علاقے سے پاکستان مسلم لیگ کے دونوں امیدوار مولوی احمد جان، چودھری مہتاب بھرپور اکثریت سے کامیاب ہو گئے تھے۔ آج یہ بھی کہتا ہوں کہ تم ٹھیکیدار نہیں ہو مسلم لیگ کے۔ آج یہاں پر آج وہ ٹھیکیدار ہیں کہ جنہوں نے اس پاکستان کو ٹوٹ ٹوٹ کے مفلوج کر دیا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ یہاں کوئی شخص بیٹھا ہے جو پاکستان مسلم لیگ پنجاب کا قصور کا صدر ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ ریاست صاحب کہتے ہیں کہ منی میوات ہے، ٹھیک کہتے ہیں، ہم نہیں پہچانتے اپنی اس کو۔ ہمارے اندر ایسے پیدا کیے جاتے ہیں کہ سردار طفیل کو ہرانا ہے تو اس کے بھتیجے کو کھڑا کر دو، یہ اپنی موقعات بھر جائیں گے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میو یوتھ فورم انشاءاللہ ایک تحریک ہے، میو یوتھ فورم انشاءاللہ ایک جذبہ ہے، میو یوتھ فورم ایک سچائی پر مبنی احساسات ہے۔ اور یہ مجھے یاد ہے کہ میں 79 میں یہاں بھی آیا تھا، یہ قصور کے اندر ڈگری کالج ہے، ظاہر ہے وہ لوگ اب ہماری عمر میں چلے گئے ہوں گے، اور اس وقت بھی میو اسٹوڈنٹس یونین کے اس سے یہاں پہ میں دعوت دیتا تھا لوگوں کو۔ بعض اوقات اللہ کا اذن ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا نظام ہے کہ وہ کمزور لوگوں کی آواز بننے کے لیے شاید کسی بندے کو سلیکٹ کر لیتا ہے۔ اور میں نے کوشش یہی کی، قطع نظر اس سے کہ میرے ذاتی مفادات کیا ہیں، قطع نظر اس سے کہ مجھے نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے، قطع نظر اس سے کہ مجھے میرے کردار کشی کی جائے معاشرے کے اندر، قطع نظر اس سے کہ سیاسی لوگ میرے مخالف ہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ لوگ جو کہ الیکشنز لڑنا چاہتے ہیں وہ بھی اس تنظیم کو بڑی مخاصمانہ نظر سے دیکھیں، قطع نظر اس سے کہ بہت سے ایسے کام کیے، اور گنواتا ہوں ابھی چھوٹے چھوٹے کام تو کہ، لیکن میں نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی، اور میں ہمیشہ ایک برادری سے وعدہ کرتا ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ میری جب تک جان کے اندر جان ہے، جب تک میری سانس کے اندر سانس ہے، اے اللہ پاک اس کچلی ہوئی برادری کو جس کی کوئی سیاسی نمائندگی نہیں ہے اس وقت، اے اللہ یہ طاقت عطا فرما کہ ان کی پگڑیوں کو، ان کی ٹوپیوں کو، ان کی پیشانیوں کو اس معاشرے کے اندر عزت عطا فرما۔ میری یہ دعا ہے، میری سوچیں ہیں یہ
اور باقی سوچوں کا پایا تکمیل تک پہنچنا تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں کبھی کوئی دعویٰ نہیں کرتا، لیکن یہ جو نوجوان، یہ جو میرے ساتھی، یہ جو میرے بھائی جنہوں نے اس بات کا اہتمام کیا ہے، اور برادری کے یہ موسم کہ جنہوں نے ان نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں کھڑے ہو کر اعلانات کیے ہیں، میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ان اصل موسموں میں ان میرے ساتھیوں کے جذبوں کو جلا دینے کے لیے کھڑے ہو کر ان کے تقدس میں، احترام میں آپ 1 منٹ تالیاں بجائیے. ان کے تالیاں بجانے دیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. کسی محفل میں ہوتے ہیں، کسی شادی میں ہوتے ہیں تو ہم خود ہی اپنی برادری کے اندر کیڑے نکالتے ہیں. جب ہم کسی سٹیج پر آتے ہیں تو ہمیں اپنی برادری کے اندر کوئی اچھائی نظر نہیں آتی، ہمیں پتہ نہیں صرف برائی برائی نظر آتی. میرے بھائی، میں نے خود اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے اندر منافقت نہیں ہوتی تھی. جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے، ڈنک کی چوٹ پہ صحیح ہے. منافقت بھی اسی معاشرے سے سیکھی ہم نے کہ منہ پہ کچھ، دل کے اندر کچھ، زبان پہ کچھ، عمل کچھ. اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی برادری کے اکابرین بزرگوں کی اچھی روایات کو اپنانا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ ایک اور اچھی روایت تھی. بہت سی گفتگو ہے، بہت دیر تک گفتگو ہو سکتی ہے، کہ کبھی بھی اپنے ضمیر کو، اپنی سوچ کو، اپنے پرسنل بینیفٹس کو سامنے رکھتے ہوئے سکوں کے عوض، دولت کے عوض، پیسوں کے عوض، سکوں کی چمک کے سامنے کبھی آج تک ہمارے بزرگوں نے اپنے ضمیر کو نہیں بیچا تھا. یاد رکھیے گا. اور میں آپ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ آج ہم اگر اپنے بزرگوں کو فالو کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اور ہم خود ترقی کریں، تو اس کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی، اپنے اسلاف کی جو اچھی روایت تھی، انہوں نے ہمیں من تن سو جو ہے وہ اپنانا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے. اور بزرگ کرے کہا ہا یہ نہیں کہ بسوا نہ ہاں، زمین نہیں، حویلی نہیں، یہ نہ کہ وہ کوئی نوئی ہا، نمبرداری بھی ہی، زیلداری بھی ہی، خان بہادر بھی ہا، بہت کچھ ہا، لیکن کبھی کائی کے آگے ہاتھ ہے نہ پھیلا کر رہا، منگتا نہ ہاں، فقیر نہ ہاں، بھکاری نہ ہاں کبھی. اور کہا کر لے رہا، میں نے خود دیکھو اپنی آنکھوں سے کہ کدی چٹنی سے روٹی کھانی پڑی تو چٹنی سے روٹی کھا لے، کدی پیاز سے روٹی کھانی پڑی تو پیاز سے روٹی کھا لیا، کدی چپڑی نہ ملی سوکی کھانی پڑی تو سوکی کھا لیا. یہ ہے غیرت مند قوموں کا شیوا کہ کبھی اپنے ضمیر کو، کبھی اپنے سوچ کو، کبھی اقتدار کے سامنے، حکومتوں کے سامنے، حکمرانوں کے سامنے کبھی انہوں نے بیچا نہیں ہے. یہ ہمیں فالو کرنا چاہیے. یہ ہے روایت کی ٹریڈیشنز جن پر آج ہمیں عمل کرنا چاہیے. کرنا چاہیے کہ نہ کرنا چاہیے؟ کبھی نہیں بیچے. بڑے بڑے تھے، انگریزوں کے پٹھو تھے. انگریز کہتا تو نے میری کتی کو بچایا ہے 1857 میں، تو اب اپنا گھوڑا دوڑاؤ جہاں تک وہ دوڑ جائے، زمین تیری ہے. ایسے بھی تھے، ضمیر فروش بھی تھے، یونینسٹ انگریزوں کے ساتھ تھے، احرار انگریزوں کے ساتھ تھے. بہت سے لوگ اور انگریزوں کے ساتھ تھے، شاید کوئی لوگ ناراض نہ ہو جائیں. میو برادری، میو قوم، میو قبیلہ، میو ٹرائب پاکستان کے ساتھ تھا. اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے بھائی نے یہ بات کہی، اس بر صغیر میں بہت بڑا سب کانٹیننٹ ہے، کچھ کام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، بندے کی سوچ میں نہیں ہوتے. اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جب اس کی تبلیغ کا یہاں پر اذن ہو گیا
اور حضرت مولانا الیاس رحمتullah علیہ، سب کا یہ رحمتullah علیہ کو اللہ نے چنا کہ یہاں بر صغیر میں بت پرستی ہے، ہندو ہے، یہاں پہ سکھ ہے، اپنے اللہ کے دین کو پھیلاؤ۔ تو بہت برادریاں موجود تھی یہاں پر، بر صغیر میں سب لوگ تھے، آج بھی ہے، لیکن میرے اللہ کا عزم دیکھیے، میرے نبی کی کرم دیکھیے کہ حضرت مولانا الیاس کو یہ ہدایت ہوئی، یہ آمد ہوئی کہ جاؤ، کہاں جاؤ، اس میوات کی طرف جاؤ جس کے جوان اور بچے میرے سامنے آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدا کی طرف سے ہوا۔ اور پھر دنیا میں سب سے بین الاقوامی سب سے بڑا مرکز جس کو رائمنڈ کا مرکز کہا جاتا ہے، یہ بھی اللہ نے آپ کو توفیق کی۔ حضرت مولانا عبداللہ میور رحمتullah علیہ، سب کا یہ رحمتullah علیہ، کہ اپنے زمین 2.5 مربع اپنے بچوں کو بے زمین کر دیا اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے۔ اور آج حضرت عبداللہ میاں جی کی روح کو تسکین پہنچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے کہ میو قوم کا یہ فرد بین الاقوامی انٹرنیشنل، یہ رائمنڈ کا مرکز بھی آپ ہی کے کھاتے میں اللہ نے لکھا تھا۔ بولو، بتاؤ وہ کون لوگ ہیں؟ سیاسی گماشتے اور ٹکے ٹکے کے پیچھے بکنے والے، گاڑیوں کے دروازے کھولنے والے، سردار جی کے پاؤں اور تلوے چوڑنے والے، کہ جو یہ بات کہتے ہیں یہ برادری، کچھ برادری نہیں، ارے بس چھوڑو یا کی بات، اور لوئی ٹائم ضائع مت کرو، اور یا کو کچھ نہ بن سے۔ یاد رکھو یہ وہ کھونٹیل ہیں جن کی صبح شام اپنے ذاتی مفادات کے لیے ان لوگوں کے دروازوں پر بیتتی ہے جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں اور جو لوگ پاور کے اندر ہوتے ہیں۔ ہمارا شیوا یہ نہیں ہے، ہمارا شیوا کچھ اور ہے۔ اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیے، آج کا یہ اجتماع کو میں تاریخی اجتماع بھی کہہ سکتا ہوں۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اگر یہاں آپ تمام جو بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہاں سے کوئی پیغام لے کر جاتے ہیں، اچھی بات لے کر جاتے ہیں، میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا طاؤس و رباب آخر ہماری روایت نہیں ہے، ہمیں ڈھول ڈمکوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ایسی اس بات کا اہتمام کیجئے جس کو آپ کی شریعت اجازت دیتی ہے، اس بات کا اہتمام کیجئے جس کو آپ کو اللہ اور رسول کا اجازت دیتا ہے۔ اور بہت سے ایسے طریقے ہیں کہ جس میں آپ خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول بھی خوش ہوتے تھے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش ہوتے تھے، صحابین بھی خوش ہوتے تھے، اللہ کے ولی بھی خوش ہوتے تھے۔ اور ہم کیا تربیت دیتے ہیں؟ یہاں دوست ہمارے بیٹھے ہوئے، ٹائم بہت لمبا ہو جائے، میں ان بچوں کو بلانا چاہ رہا تھا، یہاں یہ آئے ہوئے ہیں لاہور سے۔ سب سے پہلے میو یوتھ فورم کی کلاس کا آغاز تلاوت کلام مجید کے ساتھ ہوتا ہے سب سے پہلے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں جو بچے آپ ہمارے پاس بھیجتے ہیں ہم ان کے ماں اور باپ کی طرح ہیں۔ اس کا نام ہی مائی کمپیوٹر ایبریویشن بنا ہے، مائی سو ماں سو مائی کہے وہاں ہم میواتی بولی میں، اور مائی انگلش کا بھی ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے میرا، اور یہ ایبریویشن کہیں کو ہے، مخفف کہیں کو، یہاں کا نام ہے میو یوتھ فورم۔ کہا نام ہے آپ کو؟ میو یوتھ فورم۔ کہا نام ہے؟ میو یوتھ فورم۔ کہا نام ہے آپ کو؟ میو یوتھ فورم۔ کہا نام ہے؟ میو یوتھ فورم۔ ایک دن ہمارا ایک بزرگ آگا 20-25 سال پہلے کہیں انہوں نے جلسہ میری تقریر سنی میون کے بارے میں، یاسین صاحب سیکریٹ میں لگا ہوا، تو مجھ سے کہنے لگا کہ بھائی ہوا ہے نعرہ تو سناؤ۔
जो 25-30 साल पहले अलहमरा का ग्राउंड में आपने लगवाया हो। मैंने कि चलो मैं भी अपना वायद ताज़ा कर ले रहा हूँ, तो अब मैं तमन्ने भी ताज़ा करना चाहूँ। तो आपने भी मेरा नारा का जवाब में म्यो ही कहेंगे, म्यो। वो जो पीछे, हाँ ये बोल बता सरदार आसर ने दिल्ली भेजा या कहीं और कहीं भेजा, अगर तुम म्यो हो तो फिर बोलो म्यो ना, कोई आवाज नहीं। पीछे सु जो है कोई हाथ ना उठा, अगर हमारे साथ ना हो तो मेहरबानी करके कुर्सी न खाली कर दे। म्यो, अब भी ना, म्यो 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 म्यो। अब आपकी सुस्ती दूर होगी ना? अच्छा, अब देखो कि हम कर कहाँ रहा। आप मुझे बताओ कि बच्चा लोग कुरान पाक की तलावत सुनाने को बड़ो काम है, आप यकीनन कहोगे अच्छा काम है। दूसरों जो हमारो 4-5 मिनट को सबक रहे वो कहाँ रहे, वही रहे कि आप यकीन करो एक उम्र का हिस्सा तक मुझे भी पता ना हो कि अल्लाह और के रसूल ने गुस्ल का फ़राइज़ कौन कौन सा है। तो मेरे में दिल में ख्याल पैदा हो कि बंदा तो भी कॉलेज तक ही पता ही ना हो। तो अमजद साहब जो हमारा जन सेक्रेटरी हाँ, और काफ़ी टाइम जमा, मैंने इनसे गुजारिश करी कि आप मेहरबानी करके 3-3, 4-4 मिनट छोटी छोटी, ज़ाहिर हमने कोई वो स्कॉलर तो ना बनाना, वो तो ज़ाहिर फ़िक़ा की एक बहुत बड़ी तालीम है, तो आप छोटी छोटी इन बातें नहीं इन बच्चों लोग बता करो अल्लाह के फजल से। ये तो मैंने वो लोग गिनवाया है 25 कि जो लोग खुदा के फजल पूरा एक्सपर्ट है और अपने बहन भाई लोग भी सिखा रहा कंप्यूटर है अपने फारिग होके, लेकिन ऑन रोल जो बच्चा हाँ और जो कई दरमियान में सु बेचारा चूंकि उनके कॉलेजेस लगा छोड़ के चला गया, वो हमने काउंट ना करा, उनकी तादाद 100 से ज़्यादा है। और ये हमारी सोच ही है कि हम एक बच्चा ना पढ़ा रहा, वहाँ की तरबियत ना कर रहा, बल्कि हम तो एक फैमिली, ये ख़ानदान, ये गांव और ये एक कुनबा पूरा एजुकेट कर रहा, क्योंकि उन बच्चा ने अब घर में कंप्यूटर लिया हाँ जो कॉम्पिटेंट होगा, और उन्होंने अपने कंप्यूटर का अपनी बहन लो, अपनी छोटा भाई लो एक कंप्यूटर जो है बाकायदा सिखाना शुरू कर दिए। और फिर मैं एक और बात कुछ आपको बताऊं कि भाई आजकल ला हौला वाला कुव्वत लगे ही इनको बाहर रहे वहां, तो ये तो ये है कि याद रखियो कि जिंदगी गुजारने का 2 तरीक़ाकार। एक तरीक़ाकार ऐसो है आदमी खावे पीवे नहावे धोवे अच्छा लत्ता पहरे मर जावे। वहाँ की नस्ल से पूछो कि तेरा परदादा को कहा नाम हो, सवाए आके कि अगर कोई बहुत मशहूर परदादा हो तो वहाँ को नाम याद होएगा, बल्कि नस्ल नहीं ना पता रहे कि हमारे परदादा को नाम कहा हो। अगर आप बस पूछोगे तेरे परदादा की कब्र कहाँ है, वो कहेगा मुझे पता ना है। और अगर यही सवाल है मैं तम बैठान से करूँ कि तार परदादा को नाम कहा हो, इल्ला माशाल्लाह जो बहुत को नामी ग्रामी आदमी हुआ है, मैं मुस्तस्ना करार दे रहा हूँ, तो शायद हमने परदादा को नाम याद ना है। ये तो है कि जा में हम कहा कि 2 + 2 = 4 कि जी नाव नस्ल सु चले है। कुछ मुआशरे के अंदर ऐसा लोग रहा है, याद रखियो, कि जो अपनी जात सु हट के, अपना लिबास सु हट के, अपनी तालीम सु हट के, अपना कुर्बा सु हट के, अपना रिश्तेदारों सु हट के, अपनी सोसाइटी सु हट के, अपना माहौल सु हट के वो कस के बारे में सोचा, वो आम अल्लाह की मखलूक के बारे में सोचा। और याद रखियो कि अगर काई ने तारीख बनाई है को आज तक अमर है, आज तक काई को नाम जिंदा है और ता क़यामत जिंदा रहेगो, तो ये उन लोगों को जिंदा रहे जो अपनी जात सु हट के अपना आप वक्फ कर दे वहां अल्लाह की मखलूक के लिए। और मैं आपसे कहना ही चाहूं कि अगर आप भी अपनी जात सु हट के, अपने मामलात सु हट के, अपने खानदान की बातों सु हट के अल्लाह की मखलूक, हम अल्लाह की मखलूक का जिनको नाम म्यो है, हम पाकिस्तानी हैं जिनको नाम म्यो है, हम पंजाब का वासी हैं जिनको नाम म्यो है, अगर आप उनके लिए सोचो हो तो याद रखियो कि आपको इंशाल्लाह अल्लाह के करम सु वाके फजल सु वाई ने सब कुछ करना रहे। याद रखियो कि आप में सुकाई भी मेरा भाई को नाम ता क़यामत अमर हो सके है या नेकी का बदला में। और हकूकुल्लाह, अल्लाह के हकूक के, अल्लाह के फराइज अदा करो,
اللہ کی تسبیح بیان کرو، لیکن اس کے برابر اور بعض حالات میں اس سے اوپر کیا ہے حقوق العباد، جن کا آپ سے اللہ کی ذات لازمی پوچھے گی۔ اور حقوق العباد کیا ہے؟ حقوق العباد یہ نہیں ہے ضرور اولاد کا بھی حق ادا کرو، ضرور رشتہ داروں کا بھی حق ادا کرو، لیکن بلا تفریق بغیر کسی اس کے آپ اللہ کے بندوں کا حقوق ادا کریں۔ حقوق العباد، اگر کسی شخص کی عبادات اچھی ہے تو شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اگر اس کے حقوق العباد ٹھیک نہیں ہے، تو میں فتویٰ نہیں دینا چاہتا، کسی فقیہ یا مفتی سے یہ بات پوچھ لینا کہ جی فلاں شخص عبادت گار تو بہت ہے، لیکن اس کے معاملات، اس کے حقوق العباد ٹھیک نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا آپ کو مفتی صاحب بتائیں گے کہ اس کی جو مغفرت ہے وہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا کیا طریقہ بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا کہ نبوت کا اعلان کرو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ بہت سے قبائل تھے، بہت سے قبیلے بستے تھے، ان کا حسب اور نسب الگ الگ تھا۔ آپ کو حکم دیا گیا سب سے پہلے اپنے قبیلے قریش سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس کو اکٹھا کیا؟ قریش کو اکٹھا کیا۔ مجھے اللہ کے نبی کی سنت یہ کہتی ہے کہ نیکی کرنا چاہتے ہو، دنیا میں سرخرو ہونا چاہتے ہو، اور اگر آپ آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہو اور کام کرنا چاہتے ہو، نیکی کرنا چاہتے ہو، تو کس سے آغاز کرو؟ اپنے قبیلے سے آغاز کرو، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ سارے قبیلوں کی خدمت کرو۔ اور پھر میں عالم دین تو نہیں ہوں، میں تو عالم دین کی جوتی کی خاک بھی نہیں ہوں، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تمہارے قبیلے کیوں بنائے گئے، یہ قبائل کیوں بنائے گئے، یہ نسلی نظام کیوں بنایا گیا؟ اس لیے کہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، معاشرے کے اندر آئیڈینٹیفائی ہو سکے کہ آپ کون ہیں، سوسائٹی کے اندر پتہ لگ سکے کہ آپ کون ہیں، ان کے اندر پتہ لگ سکے کہ آپ کون ہیں۔ لہٰذا اور پھر یہ بھی کہتا چلوں کہ نیکی کا ظاہر سی بات ہے کہ ثواب ہی ثواب ہوتا ہے، آپ نیکی کریں، نیک کام کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں تو اس کی اجر۔ لیکن اگر دیکھو نظر دوڑا کے کہ تمہارے اپنے قبیلے میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی برادری میں کوئی ڈیزرونگ بچہ موجود ہے، بندہ موجود ہے، سب سے پہلے نیکی اس کے ساتھ کرو، اور اگر ایسا کرو گے تو دو ثواب ہوں گے، ایک نہیں دو۔ ایک کو نفی فرما دیا گیا، عام آدمی جو رشتہ دار نہیں ہے، جو برادری والا نہیں ہے، وہ نیکی کرے تو ثواب ایک، اور اگر اپنے قبیلے میں نیکی کرو گے تو ثواب دو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کہہ رہی ہے۔ اس لیے نیکی کا آغاز خدا کے فضل سے اپنے کلبے سے کیا ہے، اچھے کام کا آغاز اپنے کلبے سے کیا ہے۔ اور میں کہہ رہا تھا کہ طریقہ کار کیا ہے، ظاہر سی بات ہے، کیا میں نے کوئی خلاف شرع بات کی؟ میں چیلنج کرتا ہوں لوگوں کو، کیا میں نے کسی مسلک کی بات کی؟ کیا میں نے کسی کا فرقے کو برا کہا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے تو اپنی تھوڑی سی تاریخ بیان کی، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنا معافی ضمیر بیان کیا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ خلاف اسلام ہے تو میں اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کس نے بنایا ہمیں میو؟ کیا آپ کے بچے اپنی مرضی سے میو گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں؟ نہیں پیدا ہوتے ہیں۔
کرتا ہے, اللہ کی ذات صادر کرتی ہے. اور وہ لوگ جو اس حکم کے خلاف اس اللہ کے اذن کو تسلیم نہیں کرتے, اپنے آپ کو میو نہیں کچھ اور ثابت کرنا چاہتے ہیں, تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ وہ اللہ کے اس اذن کی نافرمانی کرتے ہیں. اور کیا سکھایا جاتا ہے میو کالج میں؟ ظاہر ہے شاید میں شام تک بولتا رہوں تو میو اچھی روایت ختم نہیں ہوں گی. ابھی تو میں نے آپ کو موٹی موٹی باتیں بتائی ہیں, بہت سی باتیں, سائنٹیفک باتیں, اچھی روایات ہیں. ان روایات کے بارے میں تاکہ ہم بزرگوں کا احترام کرنے والے بن جائیں, تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ بن جائیں, تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ انسیت کرنے والے بن جائیں. ان روایات کو بھی نیو اسٹوڈنٹس کو بتایا جاتا ہے. اور پاکستان کے بارے میں ہماری ہسٹری ہے, ہمارے بزرگوں نے خون دیا ہے, ہم بے زمین نہیں تھے وہاں پہ, وہاں پہ اس طرح نہیں تھا. آج بھی اس فقیر زادے کا بھی سگا کنبا 250-300 کا, میرے والد صاحب 7 بھائی تھے. صرف دادا جی نے اجازت دی کہ تم پاکستان کا بہت زیادہ کرے تو چلا جا. آج بھی حویلیاں, آج بھی زمینیں, گاؤں میں بھی چوبارے تھے, یہاں بھی الاٹمنٹ کو پیچھے بھی حویلیاں چھوڑ کے آئے تھے. اس طرح نہیں تھے, کوئی لاگی پانڈی نہیں تھے, سب لوگ جاگیروں کے بسوے دار ہاں, زمین والا ہاں. آج بھی جو کھاتا ہاں ہمارا آبا و اجداد کہاں ہیں, یا کو کریڈٹ بھی ہمارے آبا و اجداد جاوے جنہوں نے بیچارہ نے لنگوٹی پہر کے لوگ مذاق اڑاوے ہیں, 13ویں قوم آ گئی ہے, لوگ کدی کچھ کہوے ہاں اور زمین بیچنوں برو سمجھے ہاں, اور جانے ان کے عمل کرو باطن پہ. آج وہ بہورا ہاں, آج وہ سینہ تان کے چلا ہاں کہ جی ہمارے پہ اتنی جائیداد ہے, اتنی دولت ہے. آج وہ 2D بھی چلا وہاں, پراڈو بھی چلا وہاں, پجارو بھی چلا وہاں. لیکن دیکھو جائے تو ان بزرگوں کو کریڈٹ جاوے ہے کہ جن کی روایات کو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. اب میں آپ لوگ بات تو بہت سی ہیں, پھر موقع ملے وہ انشاءاللہ کرتا رہیں گا, لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہوں اپنی ایمانداری کے ساتھ یہ بات کہو, کیا میو یوتھ فورم کی جو سوچ ہے بری سوچ ہے؟ اپنی ایمانداری سے کہو. اگر اچھی ہے تو سارا ہاتھ کھڑو, اور جو متفق نہ ہے بے شک ہاتھ مت کھڑا کرو. جزاک اللہ. اب اچھی سوچ پروان کیسے چڑھے؟ کہا کوئی ایسو درخت دیکھو جو پھل دے تو ہوئے, اور وہ کا پھڑے ہم کھاتا ہوا, ہمارا بچہ بھی کھاتا ہوا, اور آئندہ نسل بھی کہا کہ دادا نے باغ لگائے ہوئے کہ وہ بغیر رکھوالی کے بغیر پانی دیے وہ درخت جو ہے وہ باغ بن جائے. ایسو کبھی نہ ہوئے. وہ درخت کی جاسو آپ پھل لینا چاہو ہو, جاسو آپ اپنے آپ نسل نے سدھارنا چاہو ہو, وہ کی آبیاری کرنی پڑے, والے پانی دینا پڑے, والے رکھوالی کرنی پڑے. میرے اوپر تو بہت دنیا دانت پیس ہے کہ بھی یاد جانے کہا فلسفائی دے پیش کر رہا, کوئی بات نہیں. I am ready to face the consequences. میں نے سوچ سمجھ کے بات کری ہے. میں اللہ سے دعا مانگوں گی اللہ تعالیٰ جب تک میری زندگی ہے مجھے توفیق عطا فرما, اور شعور پیدا کرنا کی میری برادری کے اندر توفیق عطا فرما. کیونکہ میں یہ دیکھے ہو, میں تاریخ جانو ہوں کہ نہ تو ہم غلام ہاں نہ مغلوب ہاں, لیکن آج کھوٹیلن کے ہم دیجے ہاں. آج ہم لوگ اوپر سے آرڈر آوے ہے کہ یہ فلا 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 بندہ ہے تارے حلقہ میں, ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے, ووٹ تہار ہوئی. ہمیں سنا کم از کم ظاہر ہے انٹیلیجنس والا بھی بیٹھا ہوں گا, دیکھو میری بات ہے, جہاں پر نیو قبائل اکثریت میں موجود ہے جو دو قومی نظریہ کی جیتی جاگتی تصویر ہے, جنہوں نے سب سے زیادہ فاصلہ اس پاکستان کے لیے طے کیا, جنہوں نے اپنی خون کا نذرانہ ان پاکستان کی بنیادوں میں ڈالا, جو لوگ پاکستان کے اسلام کے شہدائی ہیں, جو پاکستان کی مٹی کو چومتے ہیں, پیار کرتے ہیں, کیا ان کے دل میں ان کی قسمت میں لوگوں کے دروازے کھولنا اور آپ یونلسٹوں کو اوپر سے ٹکٹ دیں اور آپ اوپر سے
फलां बंदे के पास है, आपने हमारी किस्मत का ठेका ले लिया? नहीं। मैं कोशिश करूंगा, कामयाबी वाई के हाथ में है कि मैं कम से कम नौजवानों को पैगाम दे तो जाऊं, हमारा मरने के बाद कम से कम जिन इलाकान के अंदर आपकी अक्सरियत है, जहाँ गांव में अक्सरियत है, जहाँ हल्का में आपकी अक्सरियत है, मालूम बताओ कि पीपल पार्टी वालों से हम ना कह सका, मुस्लिम लीग वालों से ना कह सका, हम और दूसरी जो जमातों से ना कह सके कि भाई हमारो भी हक बने टिकटन को। बुरी बात है, मुझे तो इलेक्शन ना लड़ो ही ना। मैं तो 25 साल पहले भी आइए देखो, अब मैं नाव ना लेना चाहूं कि बंदा बैठे ओ गुलबर्ग में एक और नहर के किनारे, और हम उनका यकीन करो बता सिखाई जावे कि यही है भाई, नस्ल भी सिखाई जावे कि यही है, बस इनकी तकरीम करनी। मैं आप लोग शऊर ही देना चाहूं कि 58% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, उनकी तादाद है नौजवानों की, यूथ की, दुनिया की फिगर्स बता रहा हूं। आप नौजवान कितनी अक्सरियत में हो? 58% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। और यही हाल मियो बिरादरी के अंदर है कि मैं आपसे कहना ही चाहूँ, बेशक हमारे अंदर कभी कोताहियां जो हम चिट्टे पाड़ बड़ा होगा, हमारे अंदर बहुत सी हो सके कोफ्त हुआ, हम मुकम्मल इंसान ना हो सके, हमारे अंदर बहुत सी चीज हुआ, लेकिन खुदा के लिए आप अपने आप पे अब थोड़ा सा अवेयर करो, शऊर पैदा करो, आगाही पैदा करो अपने अंदर, और अपनी कम से कम हकूक के लिए जो है, जब हमने आगाही होएगी, कोई हीरोइज्म हमने क्रिएट ना करना। इन बच्चा लोग हम तो यही सिखावा कि आप, जैसे मैंने शुरू में ही बात कर दी, और बहुत बड़ी दलील है कि रवायत यही है कि दूसरा की बहन बेटी अपनी बहन बेटी समझो, दूसरा की इज्जत अपनी भी करो, दूसरी बिरादरी के साथ अपने भाईचारा के साथ मिल के रहो। लेकिन मैं कहना ही चाहूँ, नवाज शरीफ से भी कहना चाहूँ, और आप कहोगा कि सबसे छोटा है, बात बड़ी है, और जरदारी से भी कहना चाहूँ, आइंदा हमारी सोच ये है कि हम आपके अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा करो। और अब आप 18 साल का होगा वो जो, या आपका बच्चा होगा, वो अपना शनाख्ती कार्ड बनवा और अपना वोट है हक का इस्तेमाल करना। हमारे तो 13 बच्चा का बिना शनाख्ती कार्ड बना पड़ा, ना वोट इस्तेमाल कर रहा। तो या करो, कुछ इलाका ऐसा है जहाँ आप बहुत ज़्यादा अक्सरियत में हो, जैसे कि आसद साहब कहाँ वहाँ कि ई मिनी मेवात है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं यही आपसे कह सकूँ कि जितनी अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी है कि अल्लाह ताला मुझे भी कायम दायम रखे और आप सब लोग भी सेहत दे। मैं आपसे वादा ही करूँ कि मेरी ज़िंदगी के अंदर ही चीज़ ना है। ज़ाहिर है कई दफ़ा बहुत सा सिर्फ लोग मेरी ज़ात के साथ ये अमर क्लैश करा था कि मैंने आज तक ज़िंदगी में अपने ज़ाती मुफादात के लिए मैंने कभी बिरादरी के मुफादात को सौदा ना करो। ये मैं आप तारीख बता रहा हूँ, और ये अगर मैं कोई गलत बात बयान करूँ तो मैं कहूँ कि अल्लाह ताला वो दूसरा सांस भी ना हो। ये मैंने प्रैक्टिकली करो। आप में से बहुत से लोग मुझे ना तो जाना कि ना जाना, लेकिन मैं अपनी ज़ात के हवाले से आप ये अमर बात करूँ, और आपको फर्जी है कि आप भी बातन पे एतमाद करो, कॉन्फिडेंस रखो अपनी लीडरशिप में। बहुतान जो करैक्टर एसिसिनेशन, किरदार कुशी, ज़ाहिर है ये मुखालिफ लोग कर रहा है, या सो कभी ना घबराना चाहिए। लोगों ने पैगंबर भी ना बख्शा, लोगों ने अल्लाह का वली भी ना बख्शा, तो मैं तो इंतहाई बिल्कुल ही नाड़ी को कीड़ा अपने आप समझूँ। तो मैं आज और इंतसारी चाहूँ अल्लाह के हजूर सू तकब्बर तो वाकई ज़ात ही सिर्फ जो है वो जेब देवे है, वाकई अलावा कई इंसान याद रखे तकब्बर जो है वो जेब ना देवे। मैं आपसे यही कहूँगा कि न्यू यूथ फोरम का अगर मैं प्रोग्राम में आप बयान करूँ, अगर आज मकासद बयान करूँ हम जैसा के साथ ये हंगा, लेकिन ये है कि शायद बहुत टाइम हो जाएगा, वक्त हो जाएगा, और मैं आप दलील के साथ और जो भी अल्लाह पाक ने टूटी फूटी मलूक हिकमत या दानिशवरी दे रखी या के साथ, और अपने अक्ल सलीम जो अल्लाह ने दे रखी है, वह मैं हाजिर नजर जान के आपसे कह रहा हूँ कि मैं यूथ फोरम की जो सोच है ये आपकी बिरादरी की सोच है। अगर कोई बंदा अपना ज़ाती एजेंडा आपका कोई इलाके में चलावे और वो कहे जी मैं यूथ फोरम को ना हूँ, मैं यूथ फोरम को हूँ, तो आप वह कंडेम कर दो। वह देखो कि क्या वो खिलाफ शरीयत कोई काम तो ना करो, बिल्कुल मैं यूथ फोरम को ना है बंदा। अगर वो शख्स पाकिस्तान की सालमियत या पाक को गुफ्तगू करे, वो समझो हमने सुना है। अगर कोई शख्स दूसरे भाई बंदी ने
برادری کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش رہا ہے وہ سمجھو کہ میو یوتھ فورم کو پروگرام نہ ہے. ہم آپ سے یہ کہیں گا کہ یہ جو آغاز آج کرو ہے اور میں آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ تہارے ساتھ تو کچھ بھی نہ ہوئے بھی آپ اتنا مایوس ہو رہا ہے. اتنے دوست ہی موجود ہاں کوئی آپ بس نے بھر کے نہ لایا لوگ تو بس نے بھر کے لاؤں آپ نے میسیج وغیرہ کرا تھوڑی بہت ایفرٹس کری 2-4 دن میں بالکل مطمئن ہوں بہت کثرت کے ساتھ نوجوان ہی موجود ہیں اور بزرگ بھی برکت کے لیے موجود ہیں کہ قطرہ کی کوئی حیثیت نہ رہے. لیکن قدرت کہاں سکھاوے ہے؟ قدرتی سکھاوے ہے کہ اگر آپ ایسو قطرہ ہو جو تسلسل کے ساتھ کنٹینیوسلی آپ پتھر جیسی سخت چیز پہ بھی ٹپکتا رہو گا تو وہ ایک سوراخ پیدا ہو جاوے اور وہ جب جگہ بنا لے رہے اپنی قطرہ سوراخ کے اندر سے تو بیچ بیچ میں وہ پھر پانی جو ہے وہ سیپیج کرتے رہے اور جہاں سو نرم جگہ دیکھے ہے پہاڑ میں سو وہ چشمہ کی شکل میں جو ہے وہ سامنے آ جاوے. اور کئی دفعہ آپ نے دیکھو کہ پہاڑن پہ سو آبشارن کی شکل میں گرے ہیں لوگ ان کی تصویریں نے ویڈیو بنا اور پھر وہ آبشار اور کٹھی مل کے چلا پھر وہ ایک ندی نالا کی حیثیت اختیار کر جاواں اور ندی نالا پھر مل جاواں تو دریا بڑھ جاواں. اور پھر دریا کیسے بڑھے ہیں کہ دریا جب ندی نالا کی یکجہتی اتحاد ہو جاوے بڑھے ہیں اور دریا جب آپس میں مل جاواں اکٹھا ہو جاواں تو پھر سمندر بن جاوے ہے اور وہ سمندر کی ہیبت سو وہ کی طاقت سو وہ سو فائدو پوری دنیا اٹھاوے ہے. تو مت مایوس ہو کبھی بھی زندگی کے اندر مایوس نہ ہونا چاہیے. ہٹلر نے کہی ہی کہ امپاسبل کا جو لفظ ہے وہ نکال دیو ڈکشنری میں. لوگوں نے کہا جی کیوں؟ یا ہمارے کہ امپاسبل نام کو کوئی ورڈ اور یا کوئی میننگ کنوے نہ ہے. اور میں ان بچوں سے کہہ کروں کئی دفعہ جب وہ موقع ملے ہے کہ امپاسبل کہاں کہہ رہو ہے خود ہی یا کہ سپیلنگ ہاں IMPOSSIBLE امپاسبل یا میں پہلے آئی آوے ہے یا میں پھر ایم آوے ہے اور یا پیچھے الگ کر دیو I am possible. Nothing is impossible in this world. آپ پہ طاقت چاہیے سچائی چاہیے سچائی. جن لوگن کا دل میں منافقت رہے کبھی پرمان نہ چڑھا یاد رکھیو جتنی مرضی نہ کر لو اور سچائی کے آگے کوئی دیوار کوئی رکاوٹ نہ ہے کیونکہ وہاں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل رہے یاد رکھیے. سچا جذبہ ان سے ایمانداری کے ساتھ سٹرگل کرو. مجھے یاد ہے کہ تہارا یا بھائی کو دوائن میں بھی ایک چھوٹا سا نام ہے جو میڈیکل اسٹور والا وہ ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تھوڑا بہت میرا نام جانا ہے حساب میں کے نام سے. میں نے جب یہ کام شروع کرو تو پہلے تو میں تنہا ہوں اور وہاں کے بعد 2 بندہ اور رڑا میرے ساتھ ٹوٹل 3 آدمی اور میں یہ بات کوئی نہ لیکن یہ بھی میں بھی آپ میں سوئی ہوں. ظاہر ہے آپ کو خون ہوں انہی رگن میں جن رگن میرا بھی بیو خون ہے آپ کو بیو خون ہے لیکن اللہ کے فضل سے آج آپ کے بھائی کو اچھے الفاظ میں ایک دوائن کی دنیا کے اندر جو ہے ایک نام موجود ہے. اور اگر میں ہار جاتا ہوں میں بیٹھ جاتا ہوں کہ 3 ہی آدمی ہے 2 یہ ایک میں ہوں 2 اور آگا تو کئی دفعہ اللہ پاک نے یہ بھی طاقت عطا فرمائی کہ دوائن والوں کی صرف بات کر رہا ہوں ایک خاص کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں خاص ایک کلاس کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ سینکڑے اور ہزاروں کی تعداد میں میری باتیں نے سننا آ رہا اور اب بھی یہ سلسلہ جو جاری ہے. تو کبھی بھی دل آپ بڑا خوش قسمت ہو کہ اتنا دوست اتنا ساتھی یقین کرو. ہمارا میواتی شاعر بھی محفل کی نظر پہ ناگزرا فہیم صاحب بھی موجود ہیں تو آپ تو خوش قسمت ہو کہ لوگ آپ لیے اپریشیٹ کر رہا اور ابھی آپ نے آغاز بھی نہ کرو اور دوست آپ کی مدد اور تعاون کے لیے موجود ہیں. اور یہی میری سوچ ہے کہ جب بھی میں نے کبھی برادری لوں میری بالکل ایک حصہ بن چکا ہے سوچ کو کہ آواز دی یقین کرو برادری ہمیشہ برادری کی بات پہ لبیک کہے ہے. یہ میں نے اپنی زندگی کے اندر آبزرو کرو ہے اور یہ برادری کو خاصا ہے. یا کے اندر چاہے جتنا مرضی اختلافات ہوں چاہے جتنا مرضی یا کے اندر جو برائی موجود ہوں لیکن جب کبھی برا وقت کا بھائی کے اوپر پڑے ہے تو دوسروں بھائی باقی امداد کے لیے جو آ جاوے ہے. یا برادری کو ہی خاصا ہے
کہ یہاں کے اندر اب بھی وہ اپنے بزرگن کی نسل در نسل روایات، بہادری، اڑک، انا، خودداری موجود ہے جو کہ ہمارے بزرگ نے ہم لوگ ورثہ کے اندر دی ہے. یا برادری کوئی خاصو ہے کہ یا کے اندر جو بلڈ موجود ہے اللہ کے فضل سو وہ وہی بلڈ ہے جو نسل در نسل جانے کئی صدین سو جو ہے ویسے کہ ویسے ہی ایک نسل سے دوسری نسل میں ٹرانسفر ہو رہا ہے. یا دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنا ایمان اور اپنا ہوش اور ان کے قائم رکھے، ایمان پر وہ قائم رکھے. ان دعان کے ساتھ کہ یا اللہ پاک یہ برادری سیدھی برادری کے اس لوگ کہاں ہاں، اے اللہ پاک یا کی سادگی تو سرخرو فرما اور انہیں ان رستہ پہ ہم سب نے چلنے کی توفیق عطا فرما جہاں میں تو راضی ہو، جو راستہ تیرو تو اچھو لگتا ہوئے، جو تیرا نبی اچھو لگتا ہوئے، جو تیرا رسول اچھو ہوئے. اے اللہ پاک ان نوجوانوں کے اندر، ان سپوتن کے اندر، ان میو بہادرن کے اندر وہ طاقت پیدا کر دے، وہ سوچ پیدا کر دے کہ یہ اپنی برادری کی ویلفیئر کامن میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اے اللہ پاک ان لوگ یہ بھی توفیق عطا فرما کہ نیکی کو دامے درمے سخنے قدمے یہ سپورٹر بن جاواں اور برائن کے خلاف جو ہے یہ حکومتی اداران کو ساتھ دیواں. یا اللہ پاک ان لوگ توفیق عطا فرما کہ یہ جتنا دوست بیٹھا ہاں اپنی برادری کی ویلفیئر کے لیے، اپنا قبیلہ کی بہتری کے لیے، اپنا قبیلہ کے سماج اور سدھار کے لیے یہ لوگ جہاں یہ گاؤں گاؤں میں میو یوتھ فورم کو یونٹ قائم کراں اور ان بزرگوں کو توفیق عطا فرما. اور یا اللہ پاک ہماری ان دعا نے قبول فرما کہ اے اللہ پاک یہ بزرگ سدا ان کو سایو، ان کو ہاتھ ہمارے سرن کے اوپر رہے، ان کی شفقت، ان کی سرپرستی ہمارے اوپر رہے. اور یہی دعان کے ساتھ میں آپ سے اجازت ہوں. وما علینا الا البلاغ. میں پروگرام کا اختتام تھا دعا خیر کے لیے جناب ساجد بہن صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لاؤں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب عني لما أنزلت إلي من خير فقير. یا اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ ہمارے اس پروگرام کو یا اللہ اپنے دین کی ترقی کے لیے قبول فرما. یا اللہ پوری دنیا میں تمام بھائیوں کو دین کے پھیلنے کے ذریعہ کے طور پہ قبول فرما. یا اللہ ہماری بھلائی دین کے ساتھ ہے. یا اللہ تو سب کو دین کی سمجھ عطا فرما. یا اللہ دین کے ساتھ دنیا اور آخرت کو کامیاب فرما. یا اللہ تو سب کے لیے آسانی کا عافیت کا معاملہ فرما. سب کی نیک مرادوں میں انہیں کامیاب فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. تمام دوست حضرات، تمام دوست احباب اپنے اپنے نشستن پہ تشریف رکھا اور ہمارا منظم ساتھی ذرا تشریف لے آواں.